آج نئے سال 2026 کا پہلا دن اور جمعرات ایک ساتھ آ گئے ہیں۔ ایسا کمال برسوں بعد ہوتا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار یہ لفظ پڑھ لو، رزق اور دولت دروازے توڑ کر آئے گا، نصیب اور مقدر کے فیصلے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج نئے سال کے پہلے دن جمعرات کا دن بھی ہے۔ اس بابرکت دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار لو۔ اپنی حاجات کو پورا ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ رجب کی وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جلدی کر لیں اور اس مبارک دن کی برکتوں سے اپنا حصہ سمیٹ لیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ رجب المرجب کا مقدس اور بابرکت مہینہ بھی ہے اور انشاءاللہ 2026 کا پہلا دن بھی شروع ہو گیا ہے۔ نیا سال بھی جمعرات کے دن سے شروع ہوا ہے۔ بڑا ہی بابرکت یہ مہینہ بھی ہے اور اس بابرکت مہینے میں جمعرات کا جو دن ہے وہ بھی بڑا فضیلت والا ہے اور 2026 کا پہلا دن بھی جمعرات کے دن سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں اس بابرکت سال میں کتنی برکتیں چھپی ہیں، کتنی رحمتیں چھپی ہیں، آپ کے لیے کتنا رزق چھپا ہے، کتنی دولت چھپی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ اس بابرکت اور مقدس مہینے میں رزق اور دولت چاہتے ہیں، شفا چاہتے ہیں، ہر ناممکن حاجت کو ممکن تک لے جانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے انمول ایک تحفہ ہے جس کو پڑھتے ہی آپ کی زندگی پریشانیوں مصیبتوں سے آزاد ہو جائے گی، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ رجب کو شہر اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں غیبی مدد کے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ غیبی مدد کے لیے رب تعالیٰ آپ کے لیے وسیلے پیدا کر دیتا ہے۔ خوشحالیاں آپ کے دروازوں پر دستک دیتی ہیں، کامیابیاں آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ یہ اتنا مجرب اور طاقتور عمل ہے کہ ایک دن یہ عمل پڑھنے سے ہی اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجتیں پوری ہوں گی، خواہشات پوری ہوں گی، شادی کی بندشیں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے دشمن آپ کا ہمیشہ کے لیے پیچھا چھوڑ دیں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ قبولیت کی خاص الخاص گھڑیاں ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے حالات بدل لیں اور جس ترتیب سے عمل بتایا جائے گا اسی ترتیب سے پڑھیں، کوئی کمی بیشی نہ کریں۔ جو عمل بتایا جائے گا، جو ترتیب بتائی جائے گی، اسی ترتیب سے آپ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ جو لوگ دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، وہ رجب المرجب کے اس بابرکت دن یہ عمل کریں۔ نصیب کو چار چاند لگتا ہوا، نصیب کو جاگتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ نصیب اور قسمت کے ستارے کو چمکانے کے لیے بہت ہی انمول وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ کافی ہوگا آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے۔ انگریزی سال کے لحاظ سے اگر نیا سال شروع ہو رہا ہے تو آپ بھی اپنی زندگی بدل لیں، اپنی قسمت بدلنے کے لیے قدم اٹھائیں، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب بھی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے تو اپنے مقصد اور اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ نے آج جمعرات کے دن نماز فجر سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے اور جو ہی آپ یہ وظیفہ اذان مغرب سے پہلے پہلے کریں گے، انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی قسمت بھی اذان مغرب سے پہلے پہلے بدل دی جائے گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو یہ نیت کر لیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو قرض سے ادائیگی کی نیت کر لیں، اولاد کے لیے نیت کر لیں، کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس بیماری سے شفا کے لیے نیت کر لیں۔ یعنی کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے اور 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ چاہے آپ کسی نماز کے بعد پڑھ لیں یا الگ کمرے میں بیٹھ کر پڑھیں، لیکن یہ وظیفہ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔
سورت فاتحہ بڑی بابرکت سورت ہے. اس بابرکت سورت میں آپ اللہ کی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں، آپ اللہ سے اپنا رشتے کو مضبوط کر رہے ہیں، اپنے رشتے کو جوڑ بھی رہے ہیں، اپنے اللہ سے راہ ہدایت بھی مانگ رہے ہیں، آپ نیکی کے کام کرنے کی توفیق بھی مانگ رہے ہیں، اور آپ رب تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں. تو یہ اتنی پاورفل صورت ہے جس میں ہم اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں، رب تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت بھی مانگ رہے ہیں. تو آپ نے اس سورت مبارک کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. خاص کر کے بچوں کے رشتوں کی اگر بندش ہے تو آپ نے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اگر کاروبار نہیں چل رہے تو وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اگر کوئی دشمن آپ کو ذلیل کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، کوئی حاسد ہے وہ آپ کو ذلیل و پریشان کر رہا ہے تو اس کا آپ نے تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور 33 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے. سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ ہی سورت الکوثر پڑھنی ہے. یہ سورت مبارک ایسی بابرکت سورت ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس میں دولت کے سمندر چھپے ہوئے ہیں. یہ سورت آپ کے کاروبار کی بندش توڑے گی، گھر سے نظر بد اور جادو کے اثرات کو ختم کرے گی اور رزق کے وہ دروازے کھلوائے گی جو کبھی بند نہ ہوں گے. نمبر 2 پہ 33 مرتبہ سورت الکوثر پڑھنی ہے. اب جب سورت الکوثر کو بھی آپ 33 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 41 مرتبہ یا رحیم یا کریم یا رحیم یا کریم یا رحیم یا کریم، اللہ تعالیٰ کے ان دونوں خوبصورت ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 41 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت اور بابرکت نام پڑھنے ہیں. ان کی برکت سے بھی رب تعالیٰ آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا، آپ پر اپنا رحم کرے گا، فضل کرے گا، کرم کرے گا، آپ کے دل کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، حاجتیں پوری ہوں گی، اور جیسا آپ چاہیں گے انشاءاللہ رب تعالیٰ ویسے ہی آپ کی مراد کو پورا کرے گا، آپ کی خواہش کو پورا کرے گا، آپ کی پریشانیوں کو ختم کرے گا. یہ بڑا ہی انمول وظیفہ ہے، آسان بھی بہت ہے لیکن اس کی فضیلت، اس کی طاقت، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے. جب 41 مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں خوبصورت ناموں کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، گھر بار کے لیے، کاروبار کے لیے، اہل و عیال کے لیے خصوصی دعائیں کرنی ہیں. یہ وظیفہ اگر کوئی شخص کر لے گا تو اگر بیکاری بھی ہوگا تو انشاءاللہ بادشاہ بن جائے گا. یقین جانیں یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے. اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمتیں آپ پر بارش کی طرح برس رہی ہیں. آپ کے جسم میں محسوس ہوگا کہ ہم نے کچھ پڑھا ہے اور اللہ رب العزت نے ہماری سن لی ہے. دعا مانگتے وقت آپ کو اگر رونا آ جائے، آپ کا دل غمگین ہو جائے، آپ پر کب کبھی طاری ہو جائے یا آپ پریشانی کے عالم میں آ جائیں تو سمجھ لیں آپ کی دعا اللہ کے قریب پہنچ چکی ہے اور قبولیت کی مہر بھی لگ چکی ہے. سمجھ لو کہ رجب کے مہینے میں آپ کے نصیب میں بہار آ چکی ہے اور آپ کی تمام رکاوٹیں، بندشیں، تنگ دستیاں، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں. یہ اعمال اللہ والوں کی امانت ہے اور میں نے بھی اللہ والوں کے بتائے گئے طریقہ کار سے آپ کو یہ وظیفہ بتایا ہے. اس وظیفے کو، ان اعمال کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور وظیفہ کرنے کے بعد دعا مانگیں. دعا مانگنے کے بعد سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ آپ کے خالی دامن میں خوشیاں بھر دے گا، رحمتیں بھر دے گا، کامیابیاں بھر دے گا. بس آپ نے رو رو کر، گڑ گڑا کر رب تعالیٰ سے مانگنا ہے. رب تعالیٰ آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں بھی عطا کرتا ہے، خزانے بھی عطا کرتا ہے، ان کی مرادیں اور حاجتیں بھی پوری کرتا ہے، لیکن اپنے اپنے وقت پہ. آپ انتظار کیا کریں کہ اللہ کی رحمتیں کب برسیں گی. آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو انشاءاللہ سارا سال آپ دعائیں بھی دیں گے اور اس عمل کے، اس وظیفے کے معجزات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں. ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے. میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو بھی فالو کریں. اگلی ویڈیو کے لیے اپنی بہن کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.